سورۃ قاف آیت نمبر 30۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزری ہوئی آیتوں میں جہنم کا تذکرہ تھا کہ ہر شخص قبر سے اٹھے گا اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، اسے لے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جہنمیوں کے متعلق کہا گیا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ جو کچھ عذر و معذرت کریں گے، شیطان کو ملامت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جو ان کو دیا جائے گا، قرآن کریم نے یہی کہا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اس دن سے ڈرانے کے لیے میں نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے تھے۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اسی جہنم کا تذکرہ ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جہنم سے کہیں گے، یوم نقول لجہنم، جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے پوچھیں گے، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ اللہ کا فرمان ہے نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور بضرور بھر دیں گے جہنم کو انسانوں سے اور جنات سے۔ اب جہنم سے پوچھا جائے گا، تو جہنم کیا جواب دے رہا ہے؟ هل من مزید، اور ہے کہ نہیں، بھیجو۔ یہ جہنمیوں کو جہنم کے طرف سے غیظ و غضب دکھایا جا رہا ہے کہ جہنم بھی تمہارے حق میں جوش مار رہا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، سورۃ ملک میں ہے۔ جہنمی جہنم میں ہوں گے، لیکن اللہ کے دشمنوں کے حق میں جہنم بھی اپنے آپ کو آگ کو بھڑکا رہا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہاں پہ جہنم کا۔ اب جہنم کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے متعلق ارشاد آگے فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقین کے لیے قریب کیا جائے گا، وہ دور نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم اپنے بندوں سے کہیں گے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا بن دیکھے غائبانہ،
اور اللہ کے پاس رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے گا، یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم فرمائیں گے ادخلوہا بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، اور ذالک یوم الخلود، آج دن ہے جس میں آرڈر حکم دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو۔ اب جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد فرمایا ان کے لیے وہی چیز ہوگا جو وہ چاہیں گے، جس چیز کی تمنا کریں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے جنتیوں کو اللہ دیں گے۔ لیکن ولدینا مزید، اور ان کے خواہشات اور ان کے آرڈروں سے، تمناؤں سے زیادہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ وہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی کہ اس کی خواہش کرے۔ فرمایا وہ بھی ہمارے پاس ہے جنت میں۔ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت محمدیہ کو ان بندوں میں شمار کرے۔ آمین کہیے نا، جنت کے شوق نہیں۔ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں جنہیں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو فرشتوں سے کہا جائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر ناشکر، ہر نافرمان کو ڈال دو آگے۔ کیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے منہ موڑنے والا ہے، جو قرآن سے انحراف کرنے والا ہے، جو دین کا مذاق اڑانے والا ہے، جو دین میں شائبہ پیدا کرنے والا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بدبخت اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا اللہ کے فرمان بردار بندے، بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے، ہر وقت اللہ کے طرف رجوع کرنے والے، تو اللہ کریم ان سے راضی ہو کر انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ وہ جواب میں جہنم یوں کہے گا حل من مزید، کیا اور ہے بے جو، اور ہے کہ نہیں؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگا۔ ھذا ما توعدون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر نگہبان رجوع کرنے والے کے لیے یہی وعدہ تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا اللہ رحمان سے بن دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر جو اللہ سے ڈرا، وجاء، اور آیا رحمان کے پاس، اللہ کے پاس، بقلب منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، ادخلوہا بسلام، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا کہ تمہیں حکم دیا جائے گا ہمیشہ تم جنت میں رہو، کبھی یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد رب فرماتے ہیں لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہیں جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس جنت میں،
داخل ہونے کے بعد جس چیز کی خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، وہ انہیں ملے گا، لیکن ان کے خواہش سے ہٹ کر وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے ہاں بہت کچھ ہے۔ اللہم وفقنا۔